نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی قابل احترام جمعیت لائر فورم کے معزز وکلاء، قابل احترام دانشور حضرات، میں پہلی مرتبہ آپ کے اس اجتماع سے باضابطہ طور پر خطاب کر رہا ہوں، تاکہ جب ہم کوئی بات کریں، ہم کوئی موقف اپنائیں، تو قانون و آئین کے لحاظ سے پوری جماعت کو اور مجھے بھی رہنمائی حاصل ہو، کیونکہ ہم نے اس ملک کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، اور ہم کبھی بھی نہ یہ چاہتے ہیں، نہ کبھی ہم نے یہ چاہا ہے کہ ہم کوئی بات کریں، کوئی تحریک اٹھائیں اور وہ آئین یا قانون سے تجاوز ہو۔ ہم آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان میں اپنے فکر، اپنے نظریے اور اپنے موقف کی پرچار کا قانونی حق رکھتے ہیں، اور وہی ہم نے استعمال کیا ہے۔ تو میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ زبان نے جسم کا کچھ زہر تو اگل ڈالا، بہت سکون ملا تلخی نوا سے مجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ، رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ، ابھی تو خوف نہیں آئے گا سزا سے مجھے۔ زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میرے محترم دوستو، جو میں نے کہنا تھا اور اس اجتماع سے میں سمجھ رہا تھا کہ میں کچھ کہوں گا اور میں اپنی گفتگو کے لیے آپ کی تائید حاصل کروں گا، لیکن کچھ معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ اب مجھے جو آپ نے کہا ہے اس کی تائید کرنی پڑ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، 60 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ ملک کے اندر ایک فعال سیاست ہم کر رہے ہیں،
ہم نے انتہا پسندی کی سیاست کبھی نہیں کی. ہم نے اگر حق حکمرانی مانگا ہے تو آئین و قانون کی روح سے عوام کی تائید کے ساتھ مانگا ہے. آج ہماری سیاست کو، ہماری پارلیمنٹ کو، ہمارے آئین کو اور ہمارے قانون کو یرغمال بنا دیا گیا ہے، اور ہمارے حکمران جو دعویٰ اس بات کا کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے اور ہم پارلیمنٹ میں ہیں اور یہ جمہوری حکومت ہے، لیکن آپ سب تجزیہ نگار ہیں. آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ انہی حکمرانوں نے، انہی جمہوریت کے نام نہاد علم برداروں نے اپنے رویوں کے ساتھ، اپنی خوشامد کے ساتھ، اقتدار کی بھیک کے ساتھ عوام کو کمزور کیا، پارلیمنٹ کو کمزور کیا، آئین کو کمزور کیا، جمہوریت کو کمزور کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط بنا دیا ہے. ظاہر ہے کہ ہم اگر حق کا مطالبہ کرتے ہیں تو اپنے حق کا مطالبہ یہ بھیک نہیں ہے، یہ کوئی خوشامد نہیں ہے. ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو مل جائے وہ قطرہ ہی ہو. سبحان اللہ. عزت سے جو مل جائے وہ قطرہ ہی بہت ہے. سو میں یہ درد لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے. کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے. واہ واہ، کیا بات ہے. ہم نے ایک لمبی جد و جہد کی ہے، اور جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا کرتا تھا تو میں ان اکابرین کے سامنے ضرور یہ سوال رکھتا تھا کہ کم از کم میری زندگی میں ہم جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا سے لے کر مسلسل آمریتوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ذرا اس بات کا تجزیہ تو کریں کہ اس پوری جد و جہد میں جمہوریت طاقتور بنی یا آمرانہ قوت طاقتور بنی ہے. اور اگر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جمہوریت کمزور ہوئی ہے تو پھر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس میں سیاستدانوں کا کتنا کردار ہے، ہماری کوتاہیوں کا اس میں کتنا کردار ہے، اس کے اصل ذمہ دار کون ہیں. ہر شخص کہتا ہے میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، ہر شخص کہتا ہے میں سب سے زیادہ دولت مند ہو جاؤں، لیکن کبھی دنیا خواہشات کے تابع رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو خواہشات سے بھرا ہے، اور تمام بشری، انسانی، حیوانی، بہیمی خواہشات سے انسان کو بھر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنا قانون اتارا ہے اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ آپ نے قانون کی پیروی کرنی ہے، اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اور یہی ضابطہ اور یہی اصول انسانی معاشرے میں اعتدال پیدا کرتا ہے. ہم پہلے بھی انتہا پسند نہیں تھے، ہم آج بھی نہیں ہیں. انتہا پسند بنانا
शिद्दत पसंद बनाना, दहशत गर्द बनाना, ये अमेरिका और मगरिब की ख्वाहिश है। और हमारी रियासतें उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने में दिलचस्पी रखती हैं। इसलिए अगर कोई मजहब का नाम लेता है तो मजहब के नाम लेवा लोगों को इश्तिहाल दो, मजहब के नाम लेवा लोगों को इश्तिहाल देकर उसे असलहे की तरफ राग़िब करो, उसे असलहा उठाने पे मजबूर करो, उसे पहाड़ पे चढ़ने पे मजबूर करो, उसे मोर्चे में बैठने पे मजबूर करो, ताकि हम मजहब का एक तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर सके कि ये इस्लाम है, ये मजहबी इस्लाम है और ये इस्लाम ये लोगों को लड़ना सिखाता है, मारना सिखाता है, कत्ल गारतगरी सिखाता है। ये तासुर दुनिया को देना कि वो इस्लाम से मुतनफ़िर हो जाएं और फिर उन मुल्कों की रियासत की क़ुव्वत को इस बात पर आमादा करना कि वो अपने मुल्क के उन शहरियों के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करके मजहब का नेस्त नाबूद कर दे। जमीयत उलमाए इस्लाम ने ये फ़ैसला किया कि नहीं, मजहब हमारा अमन की बात करता है, मेरा मजहब अमन की बात करता है, इंसानी हुकूक की बात करता है, जान माल और इज़्ज़त व आबरू और उससे वाबस्ता हुकूक की बात करता है। और दुनिया भर में जो क़वानीन बनते हैं वो इसी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनते हैं। और अगर कानून गालिब है, अगर कानून मुअस्सिर है, तो फिर कोई किसी का हक नहीं मार सकता, कोई किसी को नारवा कत्ल नहीं कर सकता, कोई किसी के घर पे कब्जा नहीं कर सकता, कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता, कोई किसी की इज्जत व नामूस को बुरी नज़र से नहीं देख सकता। एक महफूज मुआशरा जिसके हुकूक महफूज हो, जिनकी इज्जत महफूज हो, हमने पाकिस्तान में यही रवश इख्तियार की। आज पूरे मुल्क के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, तमाम मकातब फ़िक्र के दीनी मदारिस और वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान फ़आल है, मुतहर्रिक है और उसके माहौल में तालीम का सिलसिला जारी है, कुरान और सुन्नत के उलूम जारी हैं। और आप आए हमारे पास, आप आए, आपने हमारे साथ बातचीत की, आपने हमारे सिलेबस पर हमसे बातचीत की और आपने कहा आपका सिलेबस ठीक है। आपने मदारस के तंजीम और उसके निज़ाम पर बात की और आपने कहा आपके मदारस का निज़ाम भी ठीक है। आपने हमारे मदारस के मालियाती निज़ाम पर बात की और बिलाखिर आपने ये तस्लीम कर लिया कि आपका मालियाती निज़ाम भी ठीक है। ये 2004 के दिसंबर तक हम मुज़ाकरात करते रहे और उन मुज़ाकरात के नतीजे में इत्तेफाक राय हुआ और 2005 के जनवरी या फरवरी में दोनों तरफ से उस पर दस्तखत हो गए। जब मुआहिदा हो गया और आपने हमारे निसाब को भी जायज़ तस्लीम किया, आपने हमारे मदरसे के नज़्म व नस्क़ को भी जायज़ तस्लीम किया, आपने हमारे मालियाती निज़ाम को भी जायज़ तस्लीम किया, फिर उस वक्त से लेकर आज तक मदारस के रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रही, मदारस के अकाउंट क्यों बंद है? इसका माना यह है कि आप मसले का हल नहीं चाहते। आप किसी तरह चाहते हैं कि मदारस इश्तिहाल में आए, सड़कों पे आए, नौजवान को इश्तिहाल मिले, वो बंदूक की तरफ जाए और फिर रियासत बंदूक की ताकत को ताकत के साथ मारने के लिए उसको कोई जवाब मुहैया हो सके। सो हमने आपको जवाब मुहैया नहीं किया। हमने इस मुल्क को पुरअमन मुल्क बनाने की कोशिश की। ताहम एक गिरोह ज़रूर है जो पहाड़ों में चला गया, जो बंदूक लेकर खड़ा हो गया, लेकिन
وہ بندوق اٹھا کر جب افغانستان جا رہا تھا تو آپ نے افغانستان جانے کے لیے اس کا راستہ روکا؟ آپ امریکہ کے اتحادی بھی بنے، آپ نے ہوائی اڈے بھی دیے، فضائیں بھی ان کو دی، یہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں، ان فضاؤں سے گزر کر وہاں پر بمباری بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے پاکستانی مجاہد بھی جا رہا ہے، اور تم بھی اس کو تھپکی دے رہے ہو کہ آپ مجاہد ہیں۔ اور پھر انہی حالات میں ان کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے میں نہیں گیا ہوں، ان کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے میں نے افغانستان کا سفر نہیں کیا، میں نے دو ملکوں کے درمیان معاملات ٹھیک کرنے کے لیے سفر کیا، لیکن طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے میرے ملک کے ISI کا چیف کیا ہے، اور اس نے وہاں پر ان سے کیا باتیں کی ہیں کچھ مجھے معلوم بھی ہے۔ سو اگر ان دہشت گردوں کو کوئی حوصلہ دلانے کا عمل ہے، وہ بھی آپ کے صفوں میں مل رہا ہے، ہمارے صفوں میں تو وہ ہم سے ناراض ہیں۔ آپ اپنے شہداء کی بات کرتے ہیں، مجھے سکھاتے ہو شہید کس کو کہتے ہیں، مجھے سکھاتے ہو شہید کا مقام کیا ہے۔ میں قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہوں، میں شہید کے مقام کو جانتا ہوں۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ جو شہید اپنے وطن کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کی قدر و منزلت کو میں جانتا ہوں۔ آپ مجھے اس کی قدر و منزلت نہ سمجھائیں، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے۔ کیا بتا سکتے ہو آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے، اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا، اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا۔ ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے، لیکن ہے سینکڑوں میں۔ تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے۔ کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا، ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے۔ اپنے شہداء کی توہین، ان کی تذلیل، ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے، آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ پاکستان ایک ادارہ جاتی ملک ہے، اور پوری دنیا ہے۔ ادارے متعین ہیں، ان کا دائرہ کار متعین ہے، ان کا دائرہ اختیار متعین ہے۔ اگر میں نے آپ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اگر میں نے آپ کو ان کے اپنے دائرہ کار اور اس دائرہ کار کے اندر ان کی صلاحیتوں کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے،
تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ پالیسی صاحب لوگوں، سپاہی نے تو آپ کا حکم ماننا ہے، پالیسی ساز تو آپ بڑے ہیں، میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوں، لیکن آپ میرے بیان کی از خود تشریح کر کے جو میری کردار کشی کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جھک جائے گا، سرنڈر کر جائے گا، یاد رکھو مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! قائد اشارہ کوا! قائد اشارہ کوا! آئین کا پاسبان! مظلوموں کا ترجمان! وکلا کا ترجمان! اور میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں تک محدود رہنے کی بات کی ہے، اور یہ میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی ہے، یہ تو پارلیمنٹ میں اور عام جلسوں میں نے بار بار کی ہے۔ قصور والی بات قصوروار ٹھہری۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، وہ کلا حضرات ذرا اس پر بھی غور کریں کہ 48 گھنٹے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ میں نے یہ بات کہی ہے۔ اور ایک مولوی صاحب اگلے دن رات کو ایک کھانے پر میرے ساتھ بیٹھا ہے، مجھے مبارکباد بھی دے رہا ہے جلسے کی، اور اگلے دن رو رہا ہے۔ 48 گھنٹے کے بعد اس کو پتہ چلا۔ وہ سنا ہے کہ کوئی ماتم ہو رہا تھا محرم کا، کوئی انگریز آیا ہوا تھا، تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت امام حسین کی شہادت پر غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا اتنا امام شہید ہوا ہے اور یہ اس پر غم کا اظہار کر رہے ہیں، تو آئیے ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ 1400 سال پہلے شہید ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا، اتنی تاخیر سے ان کو خبر پہنچی۔ تو یہ ہوتی ہے بدنیتی، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ میرے خلاف بدنیتی پر مبنی ایک جملے کی غلط تشریح کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہمارے میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور شہداء کے خاندانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ہم ہیں، الحمدللہ صرف ہم ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ جلسے میں یہ بات کہی ہے کہ اگر میری فوج پر خدا سخت وقت نہ لائے، میرے ملک پر خدا برا وقت نہ لائے، ورنہ جب میری فوج اپنے ملک کی دفاع کرے گی تو ان میرے فقیروں کو اپنے ساتھ مورچے میں شانہ بشانہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ نے کبھی ہمارے اس جذبے کو اپریشیٹ کیا؟ اور قربانیاں ہیں، اگر پاکستان کا ایک سپاہی ملک کے لیے قربانی دیتا ہے اور اسی لیے وہ فوج میں بھرتی ہوا ہے، جمعیت علماء اسلام تو فوج نہیں ہے، پھر میرے جمعیت علماء اسلام کے صفوں کے اندر سے بڑے اکابر سے لے کر عام علماء اور طلباء تک 200 سے زیادہ شہید کیوں ہم نے دیے؟ کس کے لیے دیے؟
تم نے اس قسم کی حرکت کر کے جمعیت علماء کے کارکنوں اور ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے، بے شک اور اب اس کا رد عمل آئے گا انشاءاللہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ نہیں، ہم نے ترتیب بنا لی ہے، میں چاروں صوبوں میں جاؤں گا، انشاءاللہ چاروں صوبوں میں وہاں کے عوام اور کارکنوں سے انشاءاللہ انشاءاللہ بڑے جلسوں سے بھی اور کنونشنوں سے بھی خطاب کروں گا، میں اپنا موقف لے کر آگے جاؤں گا۔ قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم بڑھاؤ، تم نے سب وکلا ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے۔ تم نے میرے علماء کو شہید کیا، علماء کرام شہید ہوئے، میرے استاد اور میرے شیخ مولانا حسن جان شہید ہو گئے، میرے والد صاحب کے شاگرد رشید وزیرستان کے استاد الاساتذہ مولانا نور محمد شہید ہو گئے، مولانا معراج الدین جو میں سمجھتا ہوں میرا دایاں بازو تھا، تم نے اس کو توڑا، اور میں نے باجوڑ میں 100 جنازے اٹھائے ہیں ایک جلسے کے، میں روزانہ پشتونخوا میں اور بلوچستان میں کہیں نہ کہیں 2 یا 3 جنازے اٹھا رہا ہوں، میں تو آپ کے ہر جنازے پر آپ کے ساتھ رویا ہوں، کبھی یاد ہے کہ تم بھی میرے جنازے پر میرے ساتھ روئے ہو؟ مجھے کہتے ہو تم نے غلط بات کی ہے، میں کہتا ہوں تم نے اپنے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، فوج کے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، ان کے خاندانوں کی بھی تذلیل کی ہے، تم نے میرے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، تم نے ان کی بھی بے توقیری کی ہے، معافی کہتے ہو فضل الرحمان مانگے؟ نہیں، آج اگر میری بات غلط ہے مجھے آپ ضرور رائے دیں، آپ قانون کے ماہر ہیں، میری رہنمائی کریں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس فوج نے اور جس جنرل نے جس دفتر سے میرے خلاف اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا ہے اس کو معافی مانگنی ہوگی۔ بے شک معافی مانگی، بے شک، بے شک۔ ہم نے ایسی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی، بھروسہ تم نے توڑا تھا، مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا مجھ کو بھروسہ کر لیا اس پر۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، کیا بات ہے، بہت اعلیٰ۔ عدم اعتماد کی فضا تم نے پیدا کی ہے۔ میرے مخالفین ساری زندگی کبھی ملا ملٹری الائنس کہتے تھے، کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب ہے۔ کیوں؟ میری سیاست اعتدال کی ہے، میں مذہبی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس کو اشتعال دینے کے لیے پوری دنیا وسائل استعمال کر رہی ہے۔ اس ماحول میں رہ کر جب میں اپنے ماحول کے اعتدال کی راہ دکھاؤں گا تو یقیناً کچھ نرمیاں اس کے اندر آئیں گی۔ کوئی اس کو کہتا ہے تم مفاد پرست ہو، موقع پرست ہو، تم نے فلاں جگہ پر یہ کیا وہ کیا۔ نہیں، ہم نے حالات کے مطابق پالیسی اختیار کی اور ہم کبھی حکومتوں کے خواہش پہ نہیں چلے۔ میں اگر 88 میں اسمبلی میں آیا تب اپوزیشن میں تھا، مجھے 90 میں ہرایا، 93 میں آیا میں پھر اپوزیشن میں تھا، میں 97 میں اسمبلی میں آیا میں پھر اپوزیشن میں تھا۔ تم نے میرے خلاف اس وقت بھی گندے پروپیگنڈے کیے، غلیظ ترین پروپیگنڈے کیے۔ کبھی کہا ڈیزل پرمٹ خریدے ہیں، بھائی ڈیزل پرمٹ اگر میں نے لیا ہے تو دستاویز ہوگا نا، پرمٹ کے معنی دستاویز۔ 2003-04 میں آپ نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا، آج 2026 ہے، کہیں کوئی اس کا ریکارڈ کا کوئی پرزہ تمہیں آج تک مل رہا ہے؟
پلازے لے لیے ہیں، فیکٹریاں بنا لی ہیں، دبئی میں ہوٹل بنا لیے ہیں، 80,000 کی لسی پی لی ہے. 2 دن میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، 80,000 کی لسی پی لی. شرم بھی نہیں آتی اس قسم کی گفتگو کرتے. اور پھر ایک وقت آیا جب اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم شخصیت نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے انکار کر دیا. نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم بیچ میں آئے اور مجھے کہا کہ جی آپ کو بات کر لینی چاہیے. میں نے اپنی جماعت سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ ہاں ہمیں مل لینا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم کس غار سے ڈسے جا رہے ہیں. ان ملاقاتوں میں جب میں نے اپنی شکایت ان کے سامنے رکھی اور میں نے ان کو چیلنج کیا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، تم بھی بیٹھے ہو، اگر میرے ہاتھ کے یا میرے ماحول کے اندر کوئی ایسے غلط کام ہوا ہو، کوئی ایسے غلط مفادات میں نے حاصل کی ہوں، تو اللہ کے لیے کم از کم مجھے واضح طور پر بتا دو کہ فضل الرحمان آپ کے اندر ایک نقص ہے. اس اعلیٰ ترین افسر نے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا، پھر کہا مولانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر میرے کردار کشی کیوں کہ تم نے کیوں غلط باتیں کی میرے بارے تم نے؟ جواب سنیے حضرات، وکلاء حضرات، میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. This was the response of that very important personality. MashaAllah. میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. تو میں نے کہا جی آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے جو بولا جھوٹ بولا، غلط بولا، اور آئندہ میں ہدایات دے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا. لیکن میرا دعویٰ تو اپنی جگہ برقرار ہے کہ تم نے الیکشن میں دھاندلی کرائی ہے، بالکل، اور حکمران جو بھی بنے گا دھاندلی سے بنے گا. سو آج میرا سوال یہ ہے کہ دھاندلی سے بنی ہوئی حکومت ہمیں قبول نہیں ہے. بے شک. تم کس بات میں لوگوں کو الجھا رہے ہو؟ اب تک یہ مجھ سے رابطے بھی کرتے تھے، لیکن جس دن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں بلوچستان حکومت میں، تو کم از کم ہمارے ساتھ شراکت کر لو. میں نے مولانا عبدالواسع کو ساری صورتحال بتائی اور میں نے کہا اپنی جماعت سے مشورہ کر لیں. انہوں نے جماعت سے مشورہ کیا اور جماعت نے کہا نہیں، ہم کبھی اس حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. ہمیں کہا گیا کہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں، یعنی پی ٹی آئی کا حکومت ختم کریں اور دوسری حکومت بنائیں. میں نے کہا بنتی نہیں ہے، اپوزیشن کے کل 53 اراکین ہیں، آپ ہمیں مہیا کر کے دیں گے تو ان مہیا کیے گئے ممبروں کے سہارے میں حکومت بناؤں گا، لوٹوں کے ذریعے میں حکومت بناؤں گا. میں اس گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس کے باغے میرے ہاتھ میں نہ ہوں. واہ. تو میرے محترم دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ میری تقریر اول سے آخر تک آپ قوم کو کیوں نہیں سناتے؟ میری پارلیمنٹ کی تقریر آپ قوم کو کیوں نہیں سنا رہے؟ پارلیمنٹ ایک مشترکہ ادارہ ہوتا ہے، حکومت کا ممبر، اپوزیشن کا ممبر، یہ کولیگ ہے. یہ کیا بات ہے کہ حکومتی اراکین کی بات عوام تک پہنچے اور جب ہماری باری آئے تو ہمیں آف کر دیں؟
میری بات قوم نہ سنے. تم میں ہمت ہے میری بات. میں نے کوئی گالیاں نہیں دی تمہیں, میں نے کوئی بد اخلاقی کی زبان نہیں استعمال کی. میں نے آپ کا موقف, اپنا موقف, اس کا تقابل کیا ہے. میں نے آپ کے موقف کو غلط کہا ہے, اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے. جب میں معقول گفتگو کرتا ہوں اور میں قوم کے سامنے اپنی بات دلائل سے پیش کرتا ہوں, میری بات آخر آپ قوم تک کیوں نہیں پہنچانے دے رہے؟ اب قوم تک تو پہلے نہیں پہنچ رہی تھی. پھر جو اسمبلی بلڈنگ کے اندر چیمبرز میں ٹی وی لگے ہوتے ہیں اور ان چیمبرز میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ جب میری تقریر سنتے ہیں تو اس کو بھی بند کر دیا. اب صرف ایوان کے اندر کے لوگ سن رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ایک ان کیمرہ اجلاس تو بلائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. ہندوستان کی سرحد بند ہے, افغانستان کی سرحد بند ہے, چین آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب آپ نے درخواست دی پرسوں ترسوں کہ آپ کی جو پاکستان میں 170 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی اور جو ہم پورا نہیں کر سکے, سو آپ مہربانی کریں اور وہ 170 ارب ڈالر ہمیں معاف کر دیں. چائنا نے مسترد کر دیا آپ کی درخواست کو. تفتان کے علاقہ سینڈک میں ابتدا سے ہی چائنا کام کر رہا ہے, آج اس نے وہاں سے بستر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ آپ کے چین کے ساتھ تعلق ہوا. ایران آپ پر کتنا اعتماد کرتا ہے لیکن پھر وہ برے حالات میں ہے. پاکستان کو محصور کر دیا تم نے. یہ تمہاری پالیسیاں ہیں. آپ انڈیا سے لڑے, ہم نے سب سے پہلے آپ کو سپورٹ کیا ہے. آپ نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی بات کی, ہم نے سپورٹ کیا کہ ہم خطے میں امن کے عمل کو ترجیح دیں گے. لیکن ہماری رضامندی کے باوجود آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, وہ گلہری کی طرح کہ میری آنیاں جانیاں بھی. اور آج بھی امریکہ ایران پر حملے کر رہا ہے. اب نئے ہرمز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جب امریکہ نے میرے سپہ سالار کو تھپکایا, یو آر ویری گڈ مین, ویری گڈ مین, اس وقت تک گڈ مین تھا جب ہمارے جھنڈوں کے نیچے ان کے جہازوں نے ہرمز کو عبور کیا, اور یہ فائدہ اٹھانے کے بعد جب ہم گھر واپس آئے تو ایران پر پھر دوبارہ حملے شروع کر. اب آپ کچھ کردگی تو نکالیں نا, بتائیں تو صحیح نا. افغانستان کے سرحد آپ کی سرحد بند ہے, ملک محصور ہے, اشیاء کی قلت ہو رہی ہے, اور اب آپ ناراض کس بات پر ہوئے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم لشکر نہیں بنائیں گے. آپ قبیلوں سے کہہ رہے ہیں جگہ جگہ پر کہ تم لشکر بناؤ اور لڑو. ہم نے کہا کہ نہیں, یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے, اس کے لیے آپ ہیں, آپ ہی بھرتی ہوتے ہیں, پیٹی باندھتے ہیں, لیکن پھر بھی پاکستان کے عوام نے آپ کو اخلاقی طور پر سپورٹ کیا ہے. آپ عوام کو جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں. تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, مشرقی پاکستان میں تم نے عوام سے کہا کہ تم لشکر بناؤ, تو البدر بنا, الشمس بنا, اس نے
پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ لڑائی لڑی، آج بھی وہ دشمنی برقرار ہے یا نہیں عوامی لیگ اور جماعت اسلامی کی؟ بالکل برقرار. آج بھی جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں نہیں دی گئی؟ بے شک. تو تم ہماری قوم کو اور عام آدمی کو اس طرح کی دشمنی میں الجھانا چاہتے ہو؟ اور میں کیوں لشکر بناؤں؟ میری صوبائی حکومت میرے اختلاف بھی ہو، وہ آپ سے کہتی ہے کہ ہم خود پولیس کو استعمال کر کے جنگ لڑ سکتے ہیں، فوج سائڈ پہ ہو جائے، تو آپ تو صوبائی حکومت کے طاقت کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ عام آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ لشکر بناؤ. پہلے صوبائی حکومت کے آفر کو تو قبول کرو. اور نتیجہ یہ نکلا ہے، شاید بلوچستان کے اور سندھ کے دوستوں کو معلوم نہ ہو یا پنجاب کے لوگوں کو معلوم نہ ہو، خیبر پختونخوا کے وہ کلا جانتے ہیں کہ بنو میں کتنی دفعہ چند مہینوں کے اندر اندر چھاونی پہ حملے ہوئے، داخل ہو گئے. ابھی حال ہی میں کتنے تھانوں پہ انہوں نے قبضے کیے، کئی کئی دن تک قابض رہے، اور بالآخر پولیس نے اعلان کر دیا کہ اب ہم آپریشن میں فوج کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم خود لڑیں گے، اپنے افسروں کا حکم نہیں مانیں گے. لہذا چین آف کمانڈ ٹوٹ چکا ہے، اور میرے بنو کا سپاہی اپنے ڈی پی او کا حکم نہیں مانتا، اپنے ڈی آئی جی کا حکم نہیں مانتا، اپنے آئی جی پی کا حکم نہیں مانتا. اس کے بعد لکی مروت وہاں کے پولیس نے باضابطہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنی کمیٹی بنائیں گے، ہم اپنے طور پر لڑیں گے، ہم کوئی فوج کا سہارا لینے کے لیے تیار نہیں، نہ ان کے شانہ بشانہ لڑنے کو تیار ہیں، اور وہ نہ ڈی پی او کی مانتے ہیں، نہ ڈی آئی جی کی مانتے ہیں، نہ آئی جی کی مانتے ہیں. اور ابھی 4 دن ہوئے ہیں ٹانک میں پولیس ایک مسجد میں جمع ہوئی، ڈی پی او کو بھی ساتھ لائے، اور سب نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھا کہ ہم فوج کے شانہ بشانہ نہیں لڑیں گے، اور اگر ہمارا سپاہی شہید ہوا تو کسی فوجی کو اپنے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت بھی نہیں دیں گے. یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں. اب کیا رہ گیا؟ ڈیرہ اسماعیل خان رہ گیا، کرک رہ گیا، پھر کوہاٹ رہ گیا. اب اس حالت تک ملک کو کس نے پہنچایا ہے؟ یہ فضل الرحمان نے پہنچایا ہے. تمہارے اپنے فورسز تم پر اعتماد نہیں کر رہے، تمہاری پالیسی سے مایوس ہو چکے ہیں، تو کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو نا. اب تم فرشتے تو نہیں ہو کہ معصوم ہو، تم غلطی نہیں کرتے. لیکن میرے مضمون کو سمجھو، میرے مضمون کو پڑھ، میرے لفافے کو نہ دیکھ. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اول سے لے کر آخر تک قوم کو میری تقریر سناؤ. اس میں توہین کی کون سی بات ہے؟ بے توقیری کی کون سی بات ہے؟ ہاں، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے، آپ کو اپنے دائرہ کار کا احساس دلایا ہے، آپ کو اپنے دائرہ اختیار کا میں نے احساس دلایا ہے کہ اپنے حدود میں رہو. تمہاری ساری توانائیاں پاکستان کے اوپر اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرنے میں صرف ہو رہی ہیں، اور آج بھی جو تم نے شہداء کا مسئلہ اٹھایا ہے، تم اپنے ملک میں سیاسی تسلط اور سیاسی گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے شہداء کے خون کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے پیچھے چھپتے ہو. ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، ہم آپ کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں. میرے دلیل کا جواب دلیل سے دیجئے.
کہتے ہیں معافی مانگے، معافی مانگے، معافی میں نے مانگنی ہے، تو نے مانگنی ہے، غلط تو نے کیا ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں، صلی اللہ العافیہ ولا تتمنوا لقاء العدو، اللہ سے عافیت مانگا کرو، دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کیا کرو، وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، لیکن اگر مقدر ہے اور آمنا سامنا ہو گیا پھر ڈٹ جاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ اصول ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں اپنی فوج کو تو دشمن نہیں کہہ رہا، میں اپنی فوج کو پاکستان کی فوج کہتا ہوں، اور جب میں پاکستانی ہوں تو فوج بھی پاکستانی، تو فوج میری ہو گئی۔ میں اپنی فوج کو اپنی فوج سمجھتا ہوں، لیکن جب آپ اپنے دائرہ کار و اختیار سے تجاوز کریں گے، ملک کی سیاست پر قابض ہوں گے، الیکشنوں میں دھاندلیاں کرو گے، اور دھاندلیاں بھی تو اس طرح ہوتی ہیں کہ بکسہ تبدیل ہو جائے، نمبرز تبدیل ہو جائیں، لیکن گلگت میں اگر میرے حلقے کے بکسوں کو دریا میں پھینک دیا، اس کو کون گنے گا؟ اسے کون گنے گا؟ تو میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے۔ میری باتوں کو برا مت مانو، میری باتوں سے سبق سیکھو، اور مجھے نہیں پتا، اگر خدا نخواستہ آپ کوئی مہم جوئی میں مصروف ہیں، کوئی ایسے کام کرنے میں مصروف ہیں جو آپ اپنی قوم سے چھپانا چاہتے ہیں، اور میرے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور شرابے میں آپ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، تو اس پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، واہ، کیا بات ہے، لیکن اس پہلو کو نظر انداز کیا نہ بات کرو۔ ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور و غوغا برپا کرتے ہو، اور ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، اور اس بیچ میں پتہ نہیں کون سی مہم آپ پوری کر رہے ہو۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ شہیدوں کے نام پر سیاسی مفادات کے لیے، اپنی مہم جوئی کے لیے اپنے شہداء کا سہارا لیتے ہو؟ تم شہداء کے توہین کے مرتکب ہو، تمہیں اپنے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی، تمہیں میرے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ عوام مر رہے ہیں، یہ کس پدار سے مر رہے ہیں؟ آئے روز کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کہاں پر، کبھی کہاں پر، کبھی سڑکوں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی میدانوں میں گولیاں چل رہی ہیں، عوام مر رہے ہیں۔ ان عوام کی کوئی بات ہے؟ ان کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ ان کی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ وہ ان قربانیوں کا کوئی تنخواہ نہیں لے رہے۔ اگر شہید کی شہادت اور قربانی کو ایک محاوراتی جملے کے ساتھ، عام محاورہ ہے، تم جوڑ کر اس کو شہیدوں کی توہین سمجھتے ہو، تو پھر دفاع مقدس ہے، دفاع مقدس ہے۔ پھر ہمارے بجٹ سے دفاعی بجٹ کا نام تو نکال لو، کیونکہ دفاع جیسے مقدس چیز کو بجٹ کی طرف منسوخ کرنا، یہ تو قوت دفاع کی توہین ہو جائے گی۔ اس کا نام رکھ لو مقدس بجٹ۔ تو اس قسم کی بچوں والی باتیں کرنا، اور پتہ نہیں کن کن لوگوں سے میرے خلاف بیان دلوائے، جب بولتے تھے تو لگتا تھا چہرہ بھی اس کا مصنوعی بنا ہوا ہے، زبان بھی اس کی مصنوعی ہے، ضمیر اور زبان کے درمیان مطابقت نہیں ہے، اور اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے آپ ایک سنجیدہ سیاست کو ملک میں ذلیل کر رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سنجیدہ سیاست کی ہے، ہم نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہم نے اس ملک کو مشکلات سے نکالا ہے، ہم نے اس ملک کے نوجوان جو بندوق کی طرف جا رہے تھے ان کو روکا ہے، مدارس کو روکا ہے، مساجد کو روکا ہے، جوانوں کو روکا ہے، اور میں 26 سال سے اس محنت میں ہوں کہ میرا نوجوان وہ مثبت کردار کی طرف جائے۔
آپ نے ان کے سامنے میری کیا حیثیت کر دی؟ کل جب میں انہیں کہوں گا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، اور وہ مجھے کہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو میں برداشت تو کر لیتا ہوں، چلو میں نے برداشت کر لیا، لیکن اگر آپ شہداء کا سہارا لے کر یہ توقع رکھتے ہیں مجھ سے کہ میں اپنا موقف تبدیل کر لوں گا، جب تک تم سیدھے نہیں ہوگے میرا موقف تبدیل نہیں ہو سکتا۔ سلام ہے، اللہ اکبر۔ فضل الرحمان مولانا کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے؟ سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ کیا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ ډیر وما خلق غیر ډیر دی ډیر چې د خلکو خو نور زړه کیږي، وکیلان خو چې نور زړه کیږي۔ سبحان اللہ۔ اصل میں 4:30 6 بج گئے ہیں اور عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی، تو آج اتنا ہی کافی، اور انشاءاللہ العزیز 15 اکتوبر کو جی 15 اکتوبر کو انشاءاللہ ملتان میں مفتی محمود کانفرنس ہوگی، اور اگست کے مہینے میں چاروں